آج آپ دیکھیں یعنی دنیا میں کسی بھی ملک پہ اتنے سینکشن لگتے جتنے ایران پہ لگیں، کسی بھی ملک پہ، رشیا پہ بھی لگتے نا، سروائیو نہیں کر پاتا۔ کسی ملک پہ اتنے سینکشن نہیں لگے جتنے ایران پہ لگے، لیکن انہوں نے اہل بیت کے اصول کو کیا کیا؟ فالو کیا، کہ متکبر کے سامنے جھکنا نہیں، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اللہ نے آج عزت دی ہے، نہ کوئی انرجی کرائسس ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، کشکول لے کے دوسرے ملکوں کے سامنے نہیں پھرتے، اور وہی امریکہ ان کی منتیں کرتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو۔ 6 to 7 ایئر سعودیہ کے ساتھ بائیکاٹ کیا، اپنے ایشو کی وجہ سے نہیں، کونوا للظالم خصما۔ سعودی مولوی شیعہ تھا، بے رحم طریقے سے اسے شہید کر دیا، مولوی سعودیہ کا۔ ہاں آج تک ہوتا ہے مسلمان کسی اور ملک کے اور ہم اس ملک کی ایمبیسی بند کر دیں کہ بھائی آپ نے ایک مسلمان کو مارا کیوں؟ وہ یہی بولیں گے نا ہمارا ہے۔ کتنے اچھے تعلقات تھے امریکہ کے اور سعودیہ کے، کتنی ڈیموکریسی کا نعرہ مارنے والے تھے امریکنز، کتنی بے دردی سے جمال خاشقجی کو ترکی کی، یعنی ترکی میں رہتے ہوئے اپنی ایمبیسی میں اس بندے کا جنازہ ہی نہیں ملا، کہتے ہیں اس کو قیمہ کر کے پتہ نہیں ایسڈ کر کے اس بندے کا، اس کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا۔ کیا امریکہ نے کچھ بولا؟ کہ نہیں وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہمارا کیا ہے؟ یعنی ان کا اپنا بندہ تھا، امریکن نیشنل تھا وہ بندہ، ڈیول نیشنل تھا، اس کے لیے بھی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ دنیا کے جتنے تعلقات ہوتے ہیں مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ان کی لڑائیاں حق اور باطل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ کئی ایسے ایرانی بولتے ہیں بھائی ہمارا کیا جائے اسرائیل سے، ایک بار نہیں کئی بار اسرائیل نے ایران کو بولا کہ آپ صرف ہمیں ایکسیپٹ کرو، ہم پورے خاورمیانہ جیسے یہ عرب کنٹریز ہمارا اس خطے کا آپ کو کنگ بنا دیں گے، جو آپ بولو گے تشیع پھیلانی ہے، ہم پورے عرب میں تشیع کو پھیلا دیں گے، کوئی ہم سے زور تھوڑی اسرائیل بولتا ہے، میڈیا آپ کو دیں گے، ٹی وی آپ کو دیں گے، آپ اپنے مکتب کو بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، حسین نے منع کیا، ظالم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، کونوا للظالم خصما۔ آج برکس میں دیکھیں ایران کی شمولیت ہو گئی، آج خدا نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، لیکن ہمارے حکمران عربوں کے اور انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے آج کیا عزت ملی ہے کہ جس عرب حکومتوں کی وجہ سے انہوں ایران سے گیس نہیں لیا، ایران سے پیٹرول نہیں لیا، یعنی اپنے لوگوں کو ایک جہنم کی زندگی بنائی ہوئی ہے۔ ایک ملک 70 روپیہ ان کو پیٹرول دینے کے لیے تیار ہے، پوری انڈسٹری آپ کی کھڑی ہو سکتی ہے اگر ایران سے گیس آ جائے، وہی گیس چائنا جائے، وہی گیس انڈیا جائے، اس کا کرایہ بھی لیں، یعنی شاید چند سالوں میں پورے ملک کا قرضہ اتار دیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کرنا، اپنی قوم کو راضی نہیں کرنا، ہم نے ان شیخوں کو راضی کرنا ہے، ہم نے مغربی طاقتوں کو راضی کرنا ہے، کیونکہ یہاں مفادات صرف ذاتی مفادات کی جنگ ہوتی۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے، تو حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اللہ عزت دے گا۔ اس وقت محدود کو نہ دیکھ کے حسین کا لاشا پامال ہوا، اس وقت محدود کو نہ دیکھ کے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پڑیں، اس وقت محدود کو نہ دیکھ کہ امام زین العابدین کے ساتھ کیا۔ اللہ کہتے ہیں لانگ ٹرم حق کا ساتھ دے گا، لانگ ٹرم میں تجھے عزت دوں گا۔ ہاں وقتی طور پہ ایک بندہ جیل میں جاتا ہے، بے عزت ہوتا ہے، یہ وقتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں کیا دوں گا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں عزت دیتا ہوں۔ کہ یزید تو یہ سمجھ رہا تھا نا اپنے وہم و خیال میں کہ میں نے الیاذ باللہ حسین کو کیا کر دیا، لباس بدن سے اتروا دیا، لاشے کو پامال کروا دیا، علی کی بیٹیوں کو بازار میں لایا، ڈھول اور ناچنے والے لوگوں کو وہاں بٹھا دیا، تو وہ کیا اپنی سوچ میں توہین کر رہا تھا نا کہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں لانگ ٹرم میں دیکھو، آج زینب کی عزت، آج جاؤ شام میں علی کی بیٹی کی عزت دیکھو، اور کسی کونے میں ابو سفیان کی نسل میں سے ایک یزید لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر کا حال دیکھو، کوئی تھوکنے جاتا ہے، کوئی لات مارنے جاتا ہے۔ یہ عزت خدا نے کس کو عطا کی؟ سیدہ زینب کو۔ آ جاؤ کربلا میں حسین کی عزت دیکھو، آ جاؤ کربلا میں عباس کی عزت دیکھو، آ جاؤ نجف میں علی مرتضیٰ۔ کہاں ہیں ان کے دشمن؟ کہاں ہے حجاج ابن یوسف؟ کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے ہارون؟ کہاں ہے مامون؟ سارے ذلیل ہو گئے نا۔ ان دا لانگ ٹرم خدا نے عزت کس کو دی ہے؟ جو حق کا ساتھ دیتا ہے، کبھی بھی اپنی نگاہوں کو محدود نہ کیا کر۔ ہو سکتا ہے مظلوم ہو کے تو دنیا سے چلا جائے، لیکن قیامت میں کس کی عزت؟